کہ مزے ہم لوٹنے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر شبلی فراز صاحب. الرحمن الرحیم. سر بجٹ اسپیچ سر پلیز. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، یہاں ہم نے گفتگو سنی مختلف اراکین کی، جس میں بنیادی طور پہ جو یہ نیا بجٹ آیا ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ بجٹ، اگر ہم اس کو بجٹ کہیں، یہ پاکستانی عوام کے لیے یہ بجٹ نہیں ہے. یہ بجٹ وہ بجٹ ہے جو کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے عوام پہ جو مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، پیٹرول کی پرائسز کی ایک لامتناہی جو سلسلہ ہے جس میں کہ وہ بڑھ رہا ہے، جس میں کہ پیٹرول کی قیمت تقریباً 84 روپے پچھلے 20-25 دن میں بڑھا دی گئی ہے. یہ بجٹ جس کو کہ ابھی ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس سے بڑا طنز ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک اور شاعر نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز، کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی. آپ نے جو بجٹ بنایا ہے، یہ کینڈی لینڈ بجٹ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ اس میں نہ تو کوئی ٹھوس آرگومنٹس ہیں، فگرز ہیں جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ ملک کو چلانے کے لیے ایک بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ بڑی ارک ریزی ہوئی ہے، جس میں کہ پرائرٹیز کی بیسس پہ ایلوکیشنز کی گئی ہوں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک پیٹرول کی پرائسز کی بات ہے تو میں یہاں بتانا چلوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت دو بہت بڑے سنگین مسائل ہیں. ایک ہے انرجی اور دوسرا ہے پینشنز. جہاں تک کہ انرجی کا تعلق ہے، چیئرمین صاحب، ہمارا ملک اب تقریباً 17 ارب ڈالر کے قریب امپورٹ کرتا ہے. اب 17 ارب ڈالر کی امپورٹ ہمارے ملک کی جتنی بھی امپورٹس ہیں اس کا ایک سب سے بڑا ایک انڈیویجول ایک آئٹم ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے حکومت نے اپنے ٹیکسز لگائے ہیں، ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئیں. اگر آپ بجٹ کے فگرز دیکھیں تو اس میں 750 ارب کی لیوی ہے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح کہ ہمارے فائنینس منسٹر ترین صاحب نے کہا تھا کہ یہ پیٹرول کی پرائسز 300 کے قریب چلی جائیں گی، اور یہ تقریباً اس ملک کے عوام کو، خاص طور پہ غریب جو مڈل کلاس کی فیملیز ہیں، ان کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ اس کا تعلق صرف ٹرانسپورٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق بجلی کی پروڈکشن سے بھی ہے. ہمارے جو اس کے ساتھ جو اس کے کولیٹرل نقصانات ہوں گے، اس میں ہماری بجلی کی جو قیمتیں ہیں جو کہ آلریڈی بڑھ رہی ہیں، اس میں ایک بے انتہا اضافہ ہوگا. تو دو چیزیں، ٹرانسپورٹ اور گھروں میں جو منیمم بھی بجلی کا استعمال کرتا ہے وہ پنکھا تو استعمال کرتا ہے. بڑے جلدی سے بتاتا چلوں کہ جی ہماری انرجی ریکوائرمنٹس کیا ہے. 27,000 میگا واٹ کے قریب ہماری بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ پیک ڈیمانڈ ہے جو کہ سمرز کے مہینے میں ہوتی ہے. پھر ونٹرز میں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے تقریباً 8 سے 9,000 میگا واٹ. تو اگر آپ اس کا فرق نکالیں تو تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی ہے جو کہ سمر سیزن میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ بیسیکلی کولنگ کے لیے ہوتی ہے. اب کولنگ میں کیا ہے، ایئر کنڈیشنر استعمال ہوتے ہیں، پنکھے استعمال ہوتے ہیں، اور جو بجلی سے چلنے والے آلات ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اب جب 18,000 میگا واٹ کولنگ پہ صرف خرچ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے. کسی نے اس پہ سوچا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی جو اکوپمنٹ ہیں، ہمارے جو بھی پنکھے ہیں، واٹر پمپس ہیں، جتنی بھی ریلیٹڈ وہ ہیں، ان کو ہم ایفیشینٹ بنا سکیں.
مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری حکومت میں ہماری منسٹری نے اس وقت کی سائنس ٹیکنالوجی منسٹری میں ہم نے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پہ کام کیا اور وہ تھا پنکھوں کا، جس میں کہ ہم نے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے اور اس میں ہم نے 4,500 تقریباً 10 کروڑ پنکھے ہیں پورے ملک میں، تو ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے اس سے ہم نے مینڈیٹری کرایا، اسٹار ریٹنگز کروائیں، اور ہم نے تقریباً 4,500 میگا واٹ، جو اس وقت جو 7,000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے، تو آپ اگر اس میں سے 4,000 میگا واٹ جو کہ صرف پنکھوں کے ہیں وہ نکال دیں تو آپ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بغیر کمپرومائز کیے ہوئے کوالٹی پہ اپنی سختی گزارنے کے ہمیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں جو ایک پیٹرول کا جو ایک مافیا ہے اس ملک میں، جس میں کہ یہ حکومت جو اس وقت کی ایک امپورٹڈ حکومت ہے، ان کی سرپرستی انہوں نے کی ہوئی ہے سارے چھوٹے چھوٹے مافیاز کی، اس میں شامل ہیں وہ گاڑیاں بھی جو کہ انیفیشینٹ انجنز ہیں، جن کے وہ بنتے ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ 30 سال انہوں نے حکومت کی، ہم تو 3.5 سال کی حکومت میں ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں، ہم نے اس کے باوجود جتنی مشکلات، کووڈ لے لیں، ایک بینکرپٹ اکانومی جو ہمیں ورثے میں ملی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سنبھالا دیا، اس کے بعد کووڈ کو جس شاندار طریقے سے ہماری حکومت نے ہینڈل کیا، جس طرح سے احساس پروگرام چلایا گیا، یہ تھی یہ 2,000 روپے کا جو خیرات ہے، یہ پاکستان کی عوام کی توہین ہے، اور وہ یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک فاضل کولیگ نے بات بھی کی کہ ہم بیکاری ہیں، ان کا لیڈر بھی یہی کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں۔ انہوں نے عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ ہم بیکاری ہیں، ہم اس سے بہتر ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب کسی لیڈر کی یہ سوچ ہوگی کہ ہم بیکاری ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی سوچ آگے کیسے لے کے جائے گی ملک کو۔ ہمیں بنا دیا گیا ہے بھکاری، اور جو خودداری کی بات انہوں نے کی وہ تو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے، وہ تو ہماری حکومت کر رہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک ایسی حکومت آئے جو کہ عوام کے لیے کام کرے، ان کے لیے نہیں جن کے ایجنڈے انہوں نے مکمل کرنے ہیں۔ کل کے اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں جو ایسٹ اونرشپ ہے جو ممبران کی، اس میں آپ دیکھیں کہ جو 2 سیاسی پارٹی جس کا کہ صدیقی صاحب ذکر کر رہے تھے، دوسرے ملکوں میں 2 پارٹیز ہیں لیکن وہ خاندانی پارٹیز نہیں ہیں، کہیں پہ کسی بھی ملک میں 2 خاندانوں کی پارٹیز نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے، جس کو کیا کہ عمران خان نے توڑا، اور اس کا افسوس ان کو بہت زیادہ ہے، بیکاز انہوں نے اس ملک کو ایک بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا۔ ڈیموکریسی برائے نام اور جو ان کی جائیدادیں ہوں، اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، نواز شریف یا شہباز شریف، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، یہ تو انہوں نے خود اپنے اس میں لکھی ہوئی، یہ تو وہ آفیشل ہے جو کہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ بتائیں پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر انکلوڈنگ عمران خان، اس کی کوئی باہر جائیداد ہے؟ تو جب جناب یہ جو جائیدادیں اور ایسٹس بنائے جاتے ہیں، باہر ملکوں میں رکھے جاتے ہیں، اپنے خاندانوں کو باہر رکھا جاتا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس ملک میں۔ کشتیاں جلانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ بھی ہو آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، لیکن جب آپ کے لیڈرز کے خاندان، ان کے اثاثے وہ بیرون ممالک میں پڑے ہوں، تو پھر کیسے؟ آپ کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر چاہے وہ ڈیویلویشن ہو یا کوئی بھی سختی آئے، آپ کے ادھر جائیدادیں بھی ہیں، آپ کے خاندان بھی ہیں، آپ کے کاروبار بھی وہاں پہ ہیں۔ لیکن اگر ایک لیڈر جو کہ جس کا جینا مرنا اسی ملک میں ہوگا، وہ ہی اس ملک کے عوام کے لیے سوچ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کی ذات پہ بھی آتا ہے۔ اب آتے ہیں سیاسی سائٹ پہ۔ دیکھیں چیئرمین صاحب، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس ملک ادارے چلاتے ہیں، افراد نہیں چلاتے۔ جن ملکوں میں افراد چلاتے ہیں وہ ملک کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس ملک میں یہ دیکھا کہ جمہوریت کا رونا تو ہم بہت روتے ہیں۔ ہم نے اگین چونکہ صدیقی صاحب نے ایک لمبی تقریر کی، باقی تقاریر ہم نے سنی نہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 30 سال ہم نے حکومت کی، ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں، 75 سال میں اگر آپ حساب لگا لیں
تو ہماری حکومت کے جو 3.5 سال ہیں وہ بالکل ایک جزوی حیثیت رکھتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ ملک جو اس حالت میں پہنچا ہے وہ کیوں پہنچا ہے؟ اس لیے کہ جو ادارے ہیں ان کو سسٹمیٹیکلی تباہ کیا گیا. وہاں پہ کمپیٹنس کو نہیں دیکھا گیا, میرٹ کو نہیں دیکھا گیا, بلکہ وہاں پہ وفاداریوں کو دیکھا گیا. ہر اداروں میں اپنے لوگ بٹھا دیے, ہر اداروں میں کہ جی جب وقت آئے گا تو وہ ان کے معاون ثابت ہوں گے, اور یہ فیکٹ بھی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں یاد, آپ بتا دیں کہ ہم نے کس اپنے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو, کسی کی, آپ بتا دیں, ابھی حکومت آپ کے پاس ہے, کہ ہم نے جو ہے تو جو بھرتیاں کی ہیں وہ اس طرح سے کی ہیں. ہم نے میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا. ہم اس ملک کو ایک طریقے سے صاف ستھری حکومت کی طرف احتساب کے ساتھ, کوئی بھی ابو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بل. آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاؤس میں ہمارے کندھے استعمال کیے گئے, میں استعمال ہوا, آپ استعمال ہوئے, یہ استعمال ہوئے, اور ایسے 2 بل پاس کیے گئے جس کا کہ ڈائریکٹ تعلق ہے احتساب سے اور ایک نان ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے. جب تک اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوں گے, جس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی تھی, جس میں کہ ہم نے EVM بھی بنائے, جس کو کہ اپوزیشن نے بغیر دیکھے رد کیا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کی سیاسی موت ہوگی, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ہم نے ہر طریقے کی کوشش کی کہ ان کو راضی کریں کہ بھئی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی ایک اور کنٹروورشل الیکشن میں. ڈیموکریسی ہماری اگر انسٹیبل رہی ہے بیکاز پیپلز پارٹی نے, پاکستان مسلم لیگ نے اور ہم تحریک انصاف نے, ہم نے ہمیشہ الیکشن پہ سوالات اٹھائے ہیں. اس چیز کو اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہمارا سیاسی کام نہیں آئے گا. پھر آخری بات کہ جو یہ احتساب کے لیے جو بل جس میں کہ آپ اور میں ہم سب استعمال ہوئے, ہم تو الحمدللہ نہیں ہوئے بیکاز ہم نے تو اس پہ ووٹ ہی نہیں دیا, تو وہ جو استعمال ہوئے ہم, اس میں میں یہ کہوں گا کہ چیئرمین صاحب, چیئر نہیں, باقی بتائیں جی. نہیں وہ اٹھائیں جی, اٹھائیں, مطلب ہے کہ اس میں ہم بات کر سکتے ہیں جی, ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. چیئر کا کیا کام ہے؟ جو بل ہے میجورٹی ہوگی اس نے وہی کرنا ہے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں تھے, کیونکہ ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ احتساب ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی سیاست کے پیچھے چھپ جائے, کوئی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جائے, پارلیمنٹ کو استعمال کرے, وہ قبول نہیں ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ہاؤس سے بھی, جو ریلیونٹ چیئرمین صاحب کمیٹیز ہیں, چاہے وہ انٹیریئر کی ہو, وہ پارلیمنٹری افیئرز کی ہو, چاہے لا اینڈ جسٹس کی ہو, کوئی بھی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس لا کے آنے سے کتنے ہمارے کولیگز, کون کون لوگ ہیں جن میں کیسز ختم ہو جائیں گے. آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بل جو تھے یہ ذاتی یا اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے یہ استعمال کیے گئے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی طرح جو الیکشن تھا اس میں ہم سمجھے تھے کہ جی یہ آئیں گے, پتہ نہیں کیا الیکٹورل ریفارمز ان کی, جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ جی ہم آئیں گے, ہمارا پہلا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگی وہ ہوگی کہ جی ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے. کیا الیکٹورل ریفارمز کی انہوں نے؟ یہ 2 تھی کہ جس میں کہ آپ اوورسیز کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیں. کیا یہ تھا کہ جی EVM کے تھرو جو الیکشنز ہونے تھے جس میں کہ پولنگ ڈے میں جتنی بھی گھپلے ہوتے ہیں اس کا سدباب کیا جائے. اس کے علاوہ آپ نے کیا امینڈمنٹس کی ہیں؟ آتے ساتھ ہی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اقدامات لیے, آپ نے FIA میں چینجز کی, آپ نے ثبوتوں کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. جو کیسز سٹنگ پرائم منسٹر اور سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف ہیں, ان کے جو گواہ تھے وہ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. چیئرمین صاحب 5 لوگ ابھی تک جو اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے اس کے ساتھ وہ وفات پا چکے ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کسی کا پتہ نہیں ہے, ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے. یہ کیا ہے جی؟ یہ کوئی جمہوریت ہے یا یہ کوئی ایک مافیا ہے, ایک سسیلین مافیا ہے
جو کہ اپنے خلاف چلے ہوئے کیسز میں جتنے گواہان ہیں, جتنی بھی شہادتیں ہیں, ان ساروں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی ایک سیریس کنسرن ہے پورے پاکستان میں کہ جو ان کے آنے کا یا ان کو لانے کا مقصد تھا, جس کے لیے انہوں نے ساری چیزوں پہ سائن کر دیے, ملک کی معاشی سورینٹی کو سرنڈر کر دیا انہوں نے پارلیمنٹری جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مذاق بنا دیا. آپ دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ادھر سے جاتا ہے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور وہ حلف اٹھاتا ہے اس کا ایک ایسے اس کا چیف منسٹر کا جو کہ سیریسلی کمپرومائزڈ ہے, کیسز ہیں اس پہ, پولیس استعمال کی گئی. پہلی دفعہ تاریخ میں یہ اعزاز انہی کو جاتا ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں پولیس گئی, زدوکوب کیا, اسپیکر کو زدوکوب کیا, اور انہوں نے ایک ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے اپنا الیکٹ کرا دیا. اور پھر اب دیکھیں جو ٹریوسٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ پاس کرنے کا جو وہ تھا طریقہ کار تھا اس کو بالکل ختم کر دیا. دوسری جگہ پہ انہوں نے اجلاس بلا لیا, ایک ہوٹل میں بلا لیا, ایوان اقبال میں بلا لیا. یہ کیا ہے؟ پھر آپ ایک ایسا آرڈیننس دیتے ہیں جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو اسمبلی ہے وہ لا منسٹری کے نیچے آ گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ ان کے کریڈینشلز ہیں کہ آپ نے ایک جو سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کو آپ نے ایک لا منسٹری کے نیچے آپ نے کر دیا ہے. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جس میں کہ جو نام نہاد جمہوریت تھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب کل یہ ہوگا کہ ادھر بھی یہی ہوگا. کیا بلا نہیں سکتا اسپیکر وہاں کے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو؟ ایگزیکٹو اوپر ہے یا لیجسلیچر اوپر ہے؟ یہ تو ایک ایسا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جس میں کہ ایک طرف تو مہنگائی جس نے کہ عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے, ایک ایسا اضطراب سوسائٹی میں پیدا کر دیا ہے جس میں کہ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے وہ لوگ جن کے سروں پہ اقتدار رکھ دیا ہے وہ آج اپنے سروں کو تلاش کر رہے ہیں. منسٹرز ہیں نہیں, منسٹرز کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں, منسٹرز اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ تھے, ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہم نااہل ہیں. او بھائی آپ لوگوں نے تو 30 سال کے تجربے ہیں آپ کے, وہ جس کو کہ آپ نے سپاہی بھرتی کرایا تھا وہ بھی پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ گیا ہے. آپ لوگ سے تو یہ توقع تھی کہ آپ تو جی بڑے تجربہ کار ہیں. تو کیا کیا آپ کا تجربہ پاکستان کے عوام کے فائدے میں آیا, یا آپ نے صرف اس لیے آئے تھے کہ اپنے خلاف آپ این آر او دیں گے, ایسی لیجسلیشن لائیں گے جس سے کہ احتساب بلکہ کرپشن کو حلال کر دیا گیا ہے, یعنی کہ جائز کر دیا گیا ہے. یہ کیسا طریقہ ہے جی؟ یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. یہ ملک چل ہی نہیں سکتا اگر ہم ایسے اقدامات لیں گے جس سے کہ ہم نے جو قانون کی وہ جو ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے رول آف لا, اگر ہم وہ نہیں فالو کریں گے تو پھر تو ہابس کی طرح یہ ساری سوسائٹی ایوری ون اگینسٹ ایوری ون. تو جناب چیئرمین, اس وقت ملک میں ایک بڑا ہی گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں کہ ایک طرف تو ہمارے لوگوں کو تیل کی لائنوں میں لگا دیا گیا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے وہ تقریباً دماغی طور پہ معاف ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف ایک سسٹمیٹیکلی آپ اداروں کو ڈس فنکشنل کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کی جو رٹ ہے اس کو ایروڈ کر رہے ہیں. یہ اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا, کیونکہ اس ملک میں ایسے لوگ اور ایسی لیڈرشپ اور ایسی پارٹی بھی ہیں, ان کی طرح خاندانی پارٹی نہیں ہے. 3 پارٹیز ہیں صرف, ایک ہے جماعت اسلامی, ایک ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ایک ہے MQM جو کہ موروثی سیاست نہیں کرتی ہے. یہ جو سیاست جس میں کہ خاندانی اجارہ داریاں ہیں, جس میں کہ باپ بیٹا پوتا سب آتے ہیں, اس کو آپ جمہوریت نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے جو 18 ترمیم بھی کی اس میں انہوں نے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ تقسیم جو کہ آج اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں, اس میں وہ بھی ڈیبیٹ پہ نہیں ہوا تھا. سپریم کورٹ کے اور کورٹس کی آبزرویشنز ہیں کہ ان
लॉस पे 18वीं तरमीम पे भी बहस नहीं हुई थी। रज़ा रब्बानी साहब पता नहीं बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, कि एक जल्दी में एक चीज कर दी जो, और जिसको फिर एक कुरानी सहीफा बना दिया गया कि आप उसमें बात नहीं कर सकते, अगर बात करते हैं तो जी आप पता नहीं क्या हैं। ये सारी चीजें जब तक इन पे बहस नहीं होगी, जब तक हम सारे जितने भी हमारे इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, अभी सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जी इदारों को अपने उसमें काम करना चाहिए। भाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो तो इदारों को तबाह कर रही है, ये तो आपको सूट ही नहीं करता कि इदारे अपने हुदूद में रहें। आपने तो ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे कि बिल्कुल नफी होती है आपकी बात की, कि आप एक ऐसे माहौल बना रहे हैं जिसमें कि इदारे, जिसमें कि मोरालिटी तो नाम की भी नहीं रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हमें एक ऐसे हुकूमत से सरोकार हुआ है जो कि न तो लेजिटिमेसी रखती है, न क्रेडिबिलिटी रखती है, और इसी वजह से जो दूसरे ममालिक जो कि हमारे साथ डील करना चाहते हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल डील्स करना चाहते हैं, वो हमारे से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि एतबार नहीं है कि ये हुकूमत कब तक आई है, कैसे आई है, अवाम की सपोर्ट से ये आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ चेयरमैन साहब कि इधर ये एक बहस होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे उन दो लॉस पे, जो कि एक एनआरओ था, प्योर एनआरओ था, वो हमें क्यों, इस इदारे को क्यों इस्तेमाल किया गया और कौन कौन बेनिफिशरी थे। हम वो लिस्ट लाएंगे इस पार्लियामेंट में कि कौन कौन वो लोग हैं जो मुस्तफीद हुए हैं इस कानून की वजह से, और उससे जाहिर हो जाएगा, किसी को अगर शायबा भर भी शक है कि ये अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, तो पता चल जाएगा कि इनके अज़ाइम क्या थे और इनके करतूत क्या थे, और इन्होंने किस तरह से अपने आप को एनआरओ दिया, जो कि हमारी हुकूमत इमरान खान ने 100 दफा कहा कि हम एनआरओ नहीं दूंगा। लोगों को समझ नहीं थी कि वो एनआरओ क्या था, अब समझ आ गई है। और ये इंशाल्लाह जब ये लिस्ट हम शाया करेंगे कि कौन कौन इससे मुस्तफीद हुआ है, तो आवाम को पता चल जाएगा कि इमरान खान क्या कह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।